نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی زندگی کے واقعات سے واقفیت حاصل کریں گے۔ ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا نہایت اہم واقعہ ہے، جس سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا، کفار کے مظالم بڑھتے چلے گئے اور انہی مظالم میں شعیب ابی طالب نامی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل دن گزارے۔ پھر ہجرت حبشہ کا واقعہ پیش آیا، مظالم پھر بھی کم نہ ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا۔ سن 622 ہجری تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی گئیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سپٹمبر سن 622 ہجری میں مدینہ کی طرف روانگی اختیار کی اور مدینہ میں اپنی جگہ پر حضرت علی بن ابی طالب کو امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچتے ہی انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار نے استقبال کیا۔ غار ثور مدینہ ہجرت کے دوران 3 دن اول 3 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قیام کیا۔ غار ثور میں جب مکڑی نے اس پر جالا بن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، غیبی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی اور کافر قریب آ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اطلاع دی کہ کافر قریب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، وہ دو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جزاک اللہ۔ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر سے پہلے قیام فرمایا۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد جو کہ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بستی قباء میں واقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق 8 ربیع الاول 13 نومبر بروز دوشنبہ بمطابق 23 سپٹمبر سن 622 عیسوی کو یثرب کی اس بیرونی بستی میں پہنچے اور 14 روز ٹھہرے۔ اسی دن اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رکی اور نبی پاک نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ جس جگہ اونٹنی رکی تھی اسے نبی پاک نے قیمتاً خرید کر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی جو کہ مسجد نبوی کہلائی۔ اس تعمیر میں نبی پاک نے خود حصہ لیا۔ نبی پاک نے مسلمانوں کے درمیان عقد مواخات کیا، مسلمانوں کو اس طرح سے بھائی بھائی بنایا کہ انصار میں سے ایک کو، مہاجرین میں سے ایک کو ایک کا بھائی بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا۔ انصار نے مہاجرین کی مثالی مدد کی۔ ہجرت کے ساتھ ہی اسلامی تقویم کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اوس اور خزرج یہاں کے 2 قبائل تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا آپ کے آنے کے بعد، اور لڑائی جھگڑا ختم ہوا، اتحاد اور بھائی چارہ قائم ہوا۔ کچھ یہودیوں نے بھی فساد کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ہونے والے معاہدہ مساق مدینہ سے پہلے، اور اس سے ان کے اندر مفاہمت کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ اسی دور میں مسلمانوں کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے قبل مسلمان
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، جو کہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا۔ میثاق مدینہ تاریخ انسانی کا پہلا تحریری دستور میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور ہے جو کہ ریاست مدینہ کہلاتا ہے، اور سن 622 عیسوی میں ہونے والے اس معاہدے کی 53 دفعات ہیں۔ یہ معاہدہ تحریری دستور مدینہ کے قبائل بشمول یہود و نصارہ کے درمیان میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ معاہدے کی بکثرت ثبوت پوری تفصیل کے ساتھ کتب تواریخ میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود مغربی مصنفین اسے نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہود اور مشرکین کی سازشیں میثاق مدینہ کے بغیر یہود مجبور تھے کہ علی اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بات نہ کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے خفیہ سازشیں شروع کر دیں، جس میں کہ ایک ادب اور اظہار آزادی کی آڑ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنا شامل تھا۔ عرب لوگ جو کہ شعر و شاعری کے خوگر تھے، ان کے لیے شاعری کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت مال، جان اور اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ 3 شعراء جن کا نام کہ حجو، کعب بن اشرف جو کہ یہودی تھا اور اسما بنت مروان تھا، ان کو ان کے قبیلوں نے قتل کر ڈالا۔ باحوالہ حرف زاد از اولیاء مقبول جان۔ غزوات مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع کی کوششیں کرنے کے لیے جنگ کرنا پڑی۔ اس میں سے بعض میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے تھے، اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت اختیار نہ کی تھی انہیں سریات کہا جاتا ہے۔ 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا۔ بمطابق 17 مارچ سن 624 عیسوی کو بدر کے مقامات پر مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے درمیان غزوہ بدر ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کو جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ 70 مشرکین مکہ مارے گئے، جن میں سے کہ 36 حضرت علی کی تلوار سے بھاگ کھڑے ہوئے اور کچھ کو ہلاک کر دیا گیا۔ 70 جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر مشرکین بھاگ گئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ غزوہ احد 17 شوال سن 3 عیسوی کو بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی ابو سفیان کفار کے 3000 نفری لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ احد کے پہاڑ کے درمیان میں واقع ہونے والی یہ جنگ غزوہ احد کہلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے گروہ کو ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا، یہ ہدایت دی تھی کہ جنگ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ابتدار میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ قبیلے میں موجود لوگوں نے بھی یہ سوچا کہ شاید فتح حاصل ہو گئی ہے تو مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید جو کہ بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے موقف کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ اچانک تھا، مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ کفار چونکہ پیچھے ہٹ چکے تھے اس لیے واپس چلے گئے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کسی صورت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ غزوہ خندق شوال ذی القعدہ 5 عیسوی مارچ 627 عیسوی میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی، مگر مسلمانوں نے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود دی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی روایت تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے کئی افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زامہ حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد ان سے نکاح فرمایا، حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا جو کہ عبداللہ بن حجش کے عقد میں تھیں۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا، پھر حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا،
پھر صلح حدیبیہ پیش آیا۔ مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان مارچ 628 عیسوی کو ایک معاہدہ ہوا، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ سن 628 عیسوی میں مسلمانوں کے ہمراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عمرہ کے ارادے سے عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد ہوں تو وہ چاہے دشمن بھی ہوں تو وہ کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے۔ حکمرانوں کو خطوط لکھے تاکہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جا سکیں، اور حضرت ماریہ قطیبہ کو روانہ کیا، اور انہی کے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ باحوالہ الطبقات الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 260 تا 262۔ فتح مکہ پیش آیا۔ اگرچہ صلح حدیبیہ کی مدت 10 سال طے کی گئی تھی، تاہم یہ صرف 2 برس ہی نافذ کیا جا سکا۔ بنو قزظہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد تھا، جبکہ اس کے مخالف بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ ایک رات بنو بکر سے کچھ آدمیوں نے شب خون مارتے ہوئے بنو قزظہ کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ چند لوگ قریش جو کہ بذات خود بھی حملہ آور میں شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا گیا 3 نکاتی، اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 نکات کو قریش کے سامنے پیش کیا کہ قریش بنو قزظہ کو خون بہا ادا کرے اور بنو بکر سے تعلق توڑ لے یا صلح حدیبیہ کو کالعدم قرار دے دے۔ اس کے جواب میں قریش نے جواب دیا کہ صرف تیسری شرط کو تسلیم کریں گے۔ تاہم جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قریش کے خلاف چڑھائی کی تیاری شروع کر چکے تھے۔ سن 630 ہجری میں انہوں نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی ہیبت دیکھ کر بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ ایک چھوٹی سی جھڑپ کے علاوہ تمام کارروائی پرامن انداز سے مکمل ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور شرک اور بت پرستی کے خاتمے کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تمام انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ چنانچہ ربیع الاول کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اس دن سڑکیں اور بازار سجائے جاتے ہیں، مسجدیں سجائی جاتی ہیں، مسجدوں میں سیرت النبی پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی پھیلائی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے اظہار کا دن ہے، اور اس عہد کا دن ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، نیز یہ کہ اپنی زندگیوں کو ان کی ہدایات کی روشنی میں ڈھالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخص ہیں جن کے آنے سے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا نور پھیلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلامی طریقے سے جینے کا شعور دیا۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔